السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس. سب سے پہلے آپ لوگ آج کا جو اردو کا ہوم ورک ہے وہ اپنے ساتھ رف کاپی میں نوٹ کر لیں. آپ لوگ کا ہوم ورک ہے کتاب صفحہ نمبر 59 پر مشقی سوال نمبر 3 کتاب پر کریں. یہ ہے آپ لوگ کا آج کا ہوم ورک. ترسیل الفاظ پر اعراب لگائیں. ان الفاظ پر آپ لوگوں نے اعراب کتاب پر لگانے ہیں. ٹھیک ہے. گلابان، مقبول، سنت، ملازمت، کان کنی، خلوص، لگن، تجارت، اطمینان، بددیانتی. اسٹوڈنٹس، اس سے پچھلے والے لیکچر میں ہم نے ہمارے پیشے کے بارے میں پڑھا تھا. پیشہ کسے کہتے ہیں؟ تو روزی کمانے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ پیشہ کہلاتا ہے. ہم نے مختلف پیشوں کے بارے میں پڑھا. زراعت کے بارے میں پڑھا، گلابانی کے بارے میں پڑھا، صنعت و حرفت کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے کہ بھیڑ بکریاں چرانے والے کو گلابان کہتے ہیں. اسی طرح ہم نے ملازمت کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے. آج ہم ہمارے پیشے چیپٹر کی مشق کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بک والا کام کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد رف نوٹ بک آپ لوگ نکالیں گے اور رف نوٹ بک میں اپنے ساتھ کوشچن آنسر سوالات جوابات نوٹ کریں گے. سب سے پہلے آپ لوگ صفحہ نمبر 58 نکالیں. سوال نمبر 1 جو ہے سوالات جوابات ہے. پہلے ہم نیچے بک والا کام کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم سوالات جوابات رف نوٹ بک میں نوٹ کریں گے. سوال نمبر 2 ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائے. پیشہ اپنانے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے. کیا مقصد ہوتا ہے؟ شہرت حاصل کرنا، مشہور ہونا، روزی، عزت یا شرافت. تو روزی لفظ پہ ٹک لگائیں. نمبر 2 ہے پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد کن لوگوں کی ہے؟ اساتذہ کی ہے، کسان کی ہے، گلابان کی ہے یا وکیل کی ہے؟ تو پاکستان جو کہ ایک زرعی ملک ہے، اس لیے پاکستان میں زیادہ تعداد کسان لوگوں کی ہے. ٹھیک ہے. تو کسان لفظ پہ ٹک لگائیں. نمبر 3 ہے پاکستان دوسرے ملکوں کو کون سی چیز برآمد کر کے زر مبادلہ حاصل کرتا ہے؟ تو چاول، دوائیاں، سیمنٹ. تو سب سے پہلا جو لفظ ہے چاول پہ ٹک لگائے. پاکستان جو ہے چاول برآمد کر کے زر مبادلہ حاصل کرتا ہے. پھر نمبر 4 ہے مزدوروں کے حالات بہتر نہیں ہیں کیونکہ وہ ہیں ناسمجھ، کامچور، غریب یا ان پڑھ. ان پڑھ ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ایجوکیشن انہوں نے حاصل نہیں کی، اس لیے مزدوروں کے حالات بہتر نہیں ہیں. نمبر 5 ہے دوسرے ممالک کے لوگ پاکستان کی کون سی چیز زیادہ پسند کرتے ہیں؟ تو گندم پسند کرتے ہیں، آم، دوائیاں، گوشت. تو آم پہ ٹک لگائے. دوسرے ممالک کے لوگ پاکستان کی زیادہ تر آم جو ہے وہ پسند کرتے ہیں. پھر سوال نمبر 3 تو آپ لوگ کو ہوم ورک میں ملا ہے. سوال نمبر 4 کی طرف آ جائیں. مناسب الفاظ لگا کر خالی جگہ پر کریں. تو پہلا بلینک جو ہے بھیڑ بکریاں چرانے والے کو گلابان کہتے ہیں، گڈریا کہتے ہیں، چرواہا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر نمبر 2 ہے کسان ڈیش اگاتے ہیں، کسان فصل اگاتے ہیں. پھر نمبر 3 ہے فلموں اور ڈراموں میں مختلف کردار ادا کرنے والوں کو اداکار کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر نمبر 4 ہے جج حضرات کو عدالت میں انصاف کرنا چاہیے. تو اس بلینک میں لکھیے عدالت. پھر نمبر 5 ہے خواتین ہر شعبے میں کام کر رہی ہیں. بلینک میں لکھیے خواتین. پہلے والے میں ہے گلابان کی فصل، تیسرے والے میں اداکار، چوتھے والے بلینک میں عدالت اور پانچویں بلینک میں ہیں خواتین. اب سوال نمبر 4 اس میں سے ہے گرامر سے ہے کہ اسم فاعل کسے کہتے ہیں؟ غور سے سنیں. اسم فاعل وہ اسم ہوتا ہے، اسم تو جانتے ہیں نا، کسی شخص، چیز، جگہ کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں. اب اسم فاعل، تو اسم فاعل وہ اسم ہوتا ہے جو کسی کام کرنے والے کے لیے استعمال ہو. کام کرنے والے کا اصلی نام کچھ اور ہوتا ہے، مثلا ڈاکٹر، انجینئر، ٹھیک ہے، فوجی. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے. مثلا مصور، کھلاڑی، سیاح وغیرہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے. اچھا، اب سوال نمبر 5 کی طرف آ جائے. درج ذیل افعال سے اسم فاعل بنائیں.
درذیل افعال سے اسم فاعل بنائے، مثلاً لکھنا سے لکھنے والا۔ فعل تو جانتے ہیں نا، کام کو کہتے فعل۔ اب رونا، ہنسنا، پڑھنا، جینا، کھانا، چلنا۔ تو رونا سے رونے والا، رونا سے رونے والا، بک پہ لکھ کے رونے والا۔ ہنسنے والا، پڑھنے والا، پڑھنے والا، جینے والا، جینے والا، کھانے والا اور چلنے والا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو بک کا کام ختم ہو گیا۔ ہم نے اسم فاعل اس میں سیکھ لیا کہ اسم فاعل کسی کہتے ہیں، تو وہ اسم جو کسی کام کرنے کے لیے استعمال ہو لیکن کام کرنے والے کا اصل نام کچھ اور ہوتا ہے، تو اس کو ہم اسم فاعل کہتے ہیں۔ اب ہم سوالات جوابات کی طرف آ رہے ہیں، تو آپ لوگ شاباش جلدی سے رف کاپی نکالیں۔ پہلے ہم مشکل الفاظ کی معنی لکھیں گے، پھر جملے لکھیں گے اور پھر سوالات جوابات کی طرف آئیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ ہیڈنگ دے دیں الفاظ معنی، پھر لائن چھوڑ کے لکھے کثیر، کثیر، اور اس کو انڈرلائن بھی کرنا ہے، کاف صیر، کثیر معنی ہے زیادہ۔ پھر دوسرا ہے مقبول، میم کے ساتھ قاف، ب کے ساتھ واو، مقبول، مقبول۔ مشہور، میم شین ہ کنڈی والی ہ، واو لائن کے ساتھ ٹچ اور پھر ر، مشہور۔ پھر نمبر 3 ہے گڈریا، گڈریا بھیڑ بکریاں چرانے والا، بھیڑ بکریاں چرانے والا۔ نمبر 4 ہے برآمد، دوسرے ملکوں کو بیچنا، دوسرے ملکوں کو بیچنا۔ پھر نمبر 5 ہے ناخواندہ، ان پڑھ، ان پڑھ۔ یہاں تک الفاظ معنی ہو گئے۔ اب ہم جملوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ ہیڈنگ دے دیے الفاظ جملے، پھر سائڈ پہ لائن لگائے اور ہیڈنگ دے دیے الفاظ جملے۔ پہلا لفظ ہے کارخانوں۔ اب یہاں پر میں نے ایک لفظ بھی 3 جملے بنائے ہیں آپ لوگ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب تینوں میں سے آپ لوگ کوئی سا بھی ایک جملہ لکھ سکتے ہیں۔ کارخانوں، آج کل کارخانوں کی دھوئیں کی وجہ سے ماحول آلودہ ہو رہا ہے، آج کل کارخانوں کی دھوئیں کی وجہ سے ماحول آلودہ ہو رہا ہے، یا بہت سارے مزدور کارخانوں میں کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا نت نئی مشینیں کارخانوں میں انسان کے کام کو آسان بنا دیتی ہے۔ تو آپ لوگ فرسٹ والا جملہ لکھیے، آج کل کارخانوں کی دھوئیں کی وجہ سے ماحول آلودہ ہو رہا ہے۔ اب دوسرا لفظ ہے زراعت، زراعت، پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ زراعت ہے، پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کا پیشہ زراعت ہے۔ پھر نمبر 3 ملازمت۔ اچھا، دوسرا جملہ اس پہ ہے بہت سارے لوگ زراعت کے ذریعے روزی کماتے ہیں، ہمارے ملک میں سب سے بڑا پیشہ زراعت ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا ہے ملازمت، امریکہ میں زیادہ تر لوگ کا پیشہ ملازمت ہے، پاکستان میں بہت سارے لوگ ملازمت پیشہ ہیں، یا لوگ ملازمت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ تو آپ لوگ فرسٹ جملہ لکھیے، امریکہ میں زیادہ تر لوگ کا پیشہ ملازمت ہے۔ نمبر 4 ہے پیشہ، پاکستان میں زیادہ تر آبادی
زراعت کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں زیادہ تر آبادی زراعت کا پیشہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے صنعتی، تو اس پہ بھی 3 جملے ہیں، تو آپ لوگ تیسرا جملہ لکھیں، پشاور ایک صنعتی شہر ہے۔ پشاور ایک صنعتی شہر ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگ سوالات جوابات کی طرف آ جائیں۔ پاکستانی کسانوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اب نیکسٹ پیج آپ لوگ اپنے لیے ریڈی کریں اور سیکنڈ لائن کو ہاف انڈر لائن کریں، ادھر لکھے مختصر سوالات جوابات، پھر لائن چھوڑ کے سوال نمبر 1 مارکر سے ہیڈنگ دے دے، پھر نیکسٹ لائن کو ڈبل انڈر لائن کرے اور لکھے پاکستانی کسانوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جانتے ہیں، سوالیہ نشان، پھر نیکسٹ لائن میں لکھے جواب، جواب کو انڈر لائن کرے، ہیڈنگ کو انڈر لائن کرے۔ پوائنٹ نمبر 1، پاکستانی کسان بے حد محنتی ہیں۔ پاکستانی کسان بے حد محنتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، پاکستانی کسان کھیتی باڑی کرنے کے لیے سخت محنت کرتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، اکثر کسان ابھی تک پرانے طریقوں سے فصل اگاتے ہیں۔ اکثر کسان ابھی تک پرانے طریقوں سے فصل اگاتے ہیں، لیکن اب جدید طریقوں سے کام لے کر فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ یہاں تک کمپلیٹ؟ اچھا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم باقی سوالات جوابات کمپلیٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے؟